بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی ابتدائی آیات غار ثور میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد 3 سال تک آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ کون سی آیات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے میرے محبوب، اے کملی کے اوڑھنے والے، اٹھ اور میرے بندوں کو ڈرا، میرے بندوں کو ڈرائیے میرے عذاب سے، میرے عتاب سے، میرے غصے سے، اور میرے بندوں کو بتلا یہ اچھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ جائز کام ہے، یہ حلال کام ہے، یہ حرام کام ہے۔ ساری چیزیں بتلا جو کہ اس وقت سارے مکے والے گمراہی میں مبتلا تھے، اپنے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 360 بت خود کعبۃ اللہ شریف کے اندر ان لوگوں نے رکھ رکھے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے میرے محبوب، ان کو بتلاؤ کہ بتوں کی عبادتوں کو چھوڑو، سینکڑوں معبودوں کی عبادتوں کو چھوڑو، مورتیوں کی عبادتوں کو چھوڑو، اور ایک تنہا صرف میری عبادت کرو۔ یہ میرے بندوں کو حکم دو۔ والرجز فاہجر، بتوں کی گندگیوں سے ان کو دور کرو، بتوں کی گندگیوں سے ان کی صفائی ستھرائی کرو۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے نبی کو، والرجز فاہجر۔ لہذا اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب ان آیتوں کا نزول ہو گیا تو اللہ رب العزت کے حبیب نے چپ کے مکے کے اندر دعوت دینا شروع کر دیا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی شروع کر دی کہ ایک اللہ کو مانو، ان بتوں کو چھوڑ دو، ان مورتیوں کو چھوڑ دو۔ علل اعلان کھلم کھلا اللہ کے حبیب نے پہلے اعلان نہیں کیا،
بلکہ لوگوں کے گھر گھر جا کر چپکے جا کر اللہ کے حبیب نے دعوت دینا شروع کی۔ یہاں سے تبلیغ کا کام شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آپ نے آج پہلی تبلیغ کی ہے اسلام کے اندر۔ ابھی تک آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی، آپ نے کسی کو ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی آپ نے دعوت نہیں دی۔ آج پہلی مرتبہ دعوت دی جا رہی ہے، کھلم کھلا نہیں۔ کھلم کھلا آپ کس طریقے سے دعوت دے سکتے تھے جبکہ مکے کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری، ابو جہل جیسا بہادر، ابو لہب، عتبہ، بڑے بڑے لوگ جبکہ مدتوں سے، سالوں سے بتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے، مورتیوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے، اور وہی نہیں بلکہ ان کے پہلے آباء و اجداد، ان کے دادا پردادا کے زمانے سے بتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے۔ بتوں کی عبادت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اگر وہ کھلم کھلا ان کو اسلام کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، تو وہ لوگ کبھی بھی آپ کی بات کو ماننے والے نہیں تھے۔ وہ آپ کی بات کو کیسے مان سکتے تھے کہ جنہوں نے 360 بت بیت اللہ شریف کے اندر رکھ رکھے تھے، اور آج تک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو انہی مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہی بتوں کی عبادت کرتے دیکھا تھا، اور آج اچانک اگر اللہ کے حبیب ان لوگوں سے یوں کہتے، او لوگوں ان 360 بتوں کو چھوڑ دو، ان مورتیوں کی عبادتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو یاد کرو، ایک اللہ کا نام لو، ان بتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، ان مورتیوں سے کچھ نہیں ہونے والا، جو چیزیں خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے وہ بھلا دوسروں کو کیسے نفع نقصان دے سکتی ہیں؟ تو آپ کی بات کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، بلکہ آپ نے چپکے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور سب سے پہلے آپ کی دعوت پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور سب سے پہلے اسلام کے اندر جو آپ کی دعوت پر داخل ہوئی وہ آپ کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئی، ایمان کے اندر داخل ہوئی، اور آپ کی بڑی مدد کی، آپ کی بڑی نصرت فرمائی۔ حضرت خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر اور اللہ کے حبیب کی بات کو مان کر سب سے پہلے اسلام کے اندر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ان کے بعد 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسلام کی اب ابتدا ہو رہی ہے، اسلام کے پھیلنے کی یہاں سے شروعات ہو رہی ہے، جو آج ہر جگہ پر اسلام پھیلا ہوا ہے، اسلام کے نام لیوا ہے، نبی کے نام لیوا ہے، یہ وہاں سے شروعات ہو رہی ہے۔ 3 حضرات اب اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ورقہ بن نوفل جو عیسائیوں کے بادشاہ تھے، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ شروعات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ جنہوں نے مکے کے اندر ڈاکوؤں نے ان کو بیچ دیا تھا۔ شروعات اس واقعے کی اس طرح ہے، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، یہ ان کی اماں ان کو لے کر اپنے میکہ میں جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا، جس کے اندر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ ڈاکو مکے کے بازار میں لا کر ان کو بیچ ڈالا۔
جن کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا اور انہوں نے لے جا کر پھر اپنی پھوپھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہبا کر دیا، ان کو دے دیا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت حارث بڑے رویا کرتے تھے اپنے بیٹے کے غم میں، اور ان کی والدہ بھی بڑی رویا کرتی تھی اور غم کے مارے اشعار پڑھا کرتی تھی، اور جتنے بھی ہر سال حج کے لیے لوگ جایا کرتے تھے ان سے یوں کہا کرتے تھے، او حجاج عظام کے قافلے والوں، تم ذرا میرے بیٹے کو بھی دیکھنا، اگر تمہیں کہیں میرا بیٹا نظر آ جائے تو تم مجھے خبر کر دینا۔ بڑی دور دور تک تلاش کیا گیا لیکن کہیں بھی زید بن حارث کا پتہ نہیں چلتا۔ حارث اپنے قبیلے کے اندر اپنے بیٹے کی غم میں، اپنے بیٹے کے غم میں بڑے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں سے قافلہ حج کے لیے چلا ہے، مکہ معظمہ میں پہنچا، ان کو خبر ہوئی کہ محمد نامی شخص کے یہاں زید بن حارث غلام بنے ہوئے ہیں۔ جب ان کی واپسی ہوئی ان سے جا کر کہا کہ حارث تمہارا بیٹا مکہ معظمہ کے اندر ایک محمد نام کا شخص ہے، اس کے یہاں وہ غلام بنا ہوا ہے۔ لہذا حضرت حارث اور ان کے بھائی دونوں مکہ معظمہ گئے اور وہاں جا کر پتہ لگوایا، پتہ کہ محمد کہاں رہتے ہیں۔ محمد کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ محمد، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں ہمارا بیٹا غلام بنا ہوا ہے، ہم اپنے بیٹے کے وزن کی برابر سونا چاندی تول دیں گے، لیکن آپ ہمیں ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجئے، جو تم مانگو گے ہم وہ تم کو دے دیں گے، جتنا روپیہ پیسہ تم ہم سے مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے، اگر تم کہو اس کے برابر سونا تول دے تو سونا بھی تول دیں گے، لیکن ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ان کو آزاد کر دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زید میرے پاس ہے، میں تمہارے حوالے ان کو کر دوں گا، لیکن ان کو اختیار ہے، وہ چاہے تمہارے ساتھ چلے جائے یا وہ میرے پاس رہے، میں زبردستی نہیں بیچ سکتا، جیسے ان کا دل چاہے وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے معلوم کیا زید تم ان کو جانتے ہو جو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت زید نے عرض کیا جی ہاں یا نبی اللہ، یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، تم میرے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو یا ان کے ساتھ واپس جاؤ گے، تمہیں اختیار ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اب آپ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ باپ کو ٹھکرا دیا، چچا کو ٹھکرا دیا، مدتوں کے بعد دیکھا ہے باپ نے اپنے بیٹے کو اور بیٹے نے مدتوں کے بعد اپنے باپ کو دیکھا، لیکن نبی کی صحبت کے مقابلے میں اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا۔ حارث نے کہا بیٹا آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو، آزاد کرا کر ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں پھر بھی تم غلامی کو پسند کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ابو جان تم نہیں جانتے میں نے اس شخصیت کے اندر کیا بات دیکھ لی،
اس لیے میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا اور پوری زندگی نبی کے قدموں میں قربان کر دوں گا، یہیں پر رہوں گا، یہیں پر مروں گا۔ یہ اللہ کے حبیب کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، زید بن حارث کی اور مجمع عام میں لا کر یوں اعلان کیا، او لوگو، او مکے والو، تم گواہ رہنا، میں نے زید کو آزاد کر دیا، اور آج سے میں زید کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں، آج سے زید یہ میرا بیٹا ہے۔ جو کہتے ہیں نا آپ نے اس کی اولاد لے لی، منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو اللہ کے حبیب نے بھی زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب، پوری زندگی اللہ کے حبیب حضرت زید سے بڑی محبت اور بڑا پیار الفت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے کسی کو بھی ایمان کی دعوت دی، کسی کو بھی توحید کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ کہا ضرور، اس نے اس کے بارے میں پوچھا ضرور، ایمان لانے سے کیا ملے گا، جنت کیسی ہوگی، جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، جنت کے حور و غلمان کیسے ہوں گے، ہر ایک نے معلوم کیا۔ لیکن جب میں نے ابو بکر صدیق کو ایمان کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہاتھ بڑھا لیا، رسول اللہ مجھے اپنے دامن میں مجھے قبول فرما لیجئے، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ مختصر سی جماعت بن رہی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ کون سا زمانہ تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسی ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانا کرتے تھے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا تھا، بیٹا باپ کو نہیں جانتا تھا کہ بیٹے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیٹی کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ زمانہ تھا کہ بیٹی کو اپنے گھر کے اندر پیدا ہونا نحوست سمجھا کرتے تھے، اور بیٹی کو زندہ ہی زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر میرے نبی اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بہت محنت کی اور جگہ جگہ جا کر اسلام کی دعوت دی، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، زبیر بن عوام اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اچھی خاصی مختصر سی ایک جماعت بن گئی۔ اب یہ میرے نبی ابھی اکیلے تھے، اکیلے اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، اب یہ مختصر سی جماعت بن گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن ابی معیط کے غلام تھے، وہ بکریاں چلایا کرتے تھے، اور روایت کے اندر لکھا عمر 12 سال کی تھی، عمر 12 سال کی تھی، بکریاں چلایا کرتے تھے مزدوری پر، کرائے پر۔ ایک دن ایک وادی کے اندر بکریاں چرا رہے تھے، گرمی شباب پڑتی، گرمی کا موسم تھا، بڑی گرمی تھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں، سامنے سے دو درویش نورانی چہرے والے سامنے سے نظر آ رہے ہیں، میری طرف کو بڑے آ رہے ہیں۔ دیکھتا تو میں روزانہ تھا، کیونکہ راستہ چل رہا تھا، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، ہر ایک میرے پاس کو آیا کرتا تھا، گزر جایا کرتا تھا، لیکن جو دو درویش سامنے سے نظر آ رہے ہیں، میری نظر ان کی طرف سے ہٹتی ہی نہیں، اور میرے پاس آ گیا کر یوں کہا، اور نوجوان گرمی کا موسم ہے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، اگر تیری اجازت ہو تو ہم ایک بکری سے دودھ دو کر پی لے، اگر تیری اجازت ہو۔
عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھائی میں تو نوکر ہوں، بکری تو کسی اور کی ہے، میں تو بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتا ہوں، میں کیسے آپ کو اجازت دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او نوجوان تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، ہم یہ جاننا چاہتے تھے تو بڑا درویش معلوم ہوتا ہے، بڑا اچھا بیٹا معلوم ہوتا ہے، اللہ تیری عمر دراز فرمائے، لیکن ہم تجھ سے ایک بات کہتے ہیں کہ وہ بکری جو بانج ہے جس نے آج تک بچہ ہی نہیں دیا، وہ بانج بکری ذرا ہمارے پاس کو لے کر کے آؤ۔ عبداللہ بن مسعود سوچنے لگے کہ صورت سے تو درویش معلوم ہوتے ہیں لیکن عقل سے کمزور معلوم ہوتے ہیں، کہ بھلا بانج بکری جس نے آج تک بچہ نہ دیا ہو وہ بھلا دودھ دے سکتی ہے؟ عقل سے کمزور معلوم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابھی معلوم نہیں تھا نا عبداللہ بن مسعود کو کہ کیا شخصیت ہے، کون ہے یہ، معلوم نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق تھے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور کہا بھی عبداللہ بن مسعود نے ارے بزرگوں، بھلا بانج بکری کیسے دودھ دے سکتی ہے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ لیکن انہوں نے ضد کی نہ لے کر آؤ، میں نے اشارے سے بتا دیا فلاں جگہ پر جو کمزور سی بکری ہے یہ ہے۔ وہ دونوں درویش ان کے پاس گئے، ان میں سے ایک بیٹھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور ان کو ملنا شروع کیا۔ خدا کی قسم عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ان کی آنکھوں نے دیکھا اتنا زوردار فوارہ دودھ کا جاری ہو گیا، آج تک میں نے کبھی بھی کسی بکری سے ایسا دودھ نہیں دعا نہ دیکھا۔ اللہ کے حبیب نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تھن سکڑ گئے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود کو دودھ پلایا کہ دودھ پیو، اس کے بعد دونوں نے دودھ پیا۔ خدا کی قسم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں محمد ہوں اور میرا یہ سچا غلام ابو بکر ہے۔ واپس ہو گئے، چلے گئے، اور اسی وقت زید بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بکری لے کر اپنے مالک کے پاس، عقبہ بن ابی معیط، یہ کون مردود شخص ہے، ملعون شخص ہے، یہ وہی شخص ہے کہ ایک مرتبہ میرے پیارے نبی حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کی نیت باندھ لی، جب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں مذاق بنا رہے ہیں، دیکھو محمد آیا ہے اب یہ سجدے میں جائے گا، جاؤ دیکھو فلاں محلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا پڑا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کر کے لے کر آؤ اور اس کے اوپر لاد دو، اس کی کمر کے اوپر لاد دو۔ تو یہی محروم، یہی بدقسمت شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے اس کام کو میں انجام دوں گا، یہ چاہتا ہے وہاں پر اور جا کر اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر کے لاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، آپ کی کمر کے اوپر پوری اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، جس سے اللہ کے حبیب سر سجدے سے نہ اٹھا سکے، آپ سے اٹھا نہیں جاتا اور کوئی بھی مردود شخص آگے نہیں بڑھتا جو آمنہ کے در یتیم کے اوپر سے اونٹ کی اوجڑی اتار دے۔ اللہ کے حبیب وہیں پر پڑے کے پڑے رہ گئے، آپ سے اٹھا نہیں جاتا۔ کسی نے خبر دے دی آپ کے لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جا کر آپ کے ابا کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، گنڈوں نے بدماشوں نے یہ برتاؤ کیا ہے۔ فاطمہ الزہرا آنکھوں سے آنسو بہتی ہوئی گھر سے باہر نکلتی ہے اور مسجد حرام میں آ جاتی ہے اور اپنے نرم نازک ہاتھوں سے اپنے ابا کے اوپر سے اونٹ کی اوجڑی اتارتی ہے۔ جب میرے نبی سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، یہ مردود شخص تھا، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا آج سے میں تیری بکری نہیں چڑھاؤں گا اور تیری بکری تجھے مبارک ہو، اب میں تو چلتا ہوں محمد کی غلامی کرنے کے لیے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی تم اپنے دامن میں قبول کر لو اور مجھے بھی اپنے دامن سے چمٹا لو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ابتدائی حالات چل رہے ہیں کہ اسلام کے اندر کیسے کیسے داخل ہوئے اور کیسے کیسے اسلام پھیلا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔